السلام علیکم۔ کل 5 اگست ہے۔ کل عمران خان صاحب کی قید ناحق کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس دوران عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے بہت اذیتیں سہی ہیں، ہمیں ان کا احساس ہے۔ کل کا دن مقبوضہ کشمیر میں جاری جبر اور استحصال کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ وہاں حق بات کرنے والے کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال ہماری المیوں بھری تاریخ کے تاریک ترین 2 سالوں میں سے ہیں۔ اس دوران جبر ہوا، عمران خان سمیت ہزاروں کو جھوٹے مقدموں کا سامنا کرنا پڑا، سینکڑوں آج بھی جیلوں میں ہیں، 10 سال کی سزائیں ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئیں۔ اس کے باوجود پاکستانی قوم پرعزم رہی۔ پاکستانی قوم نے 8 فروری 2024 کو بھرپور جمہوری جواب دیا۔ کروڑوں کی تعداد میں آپ باہر نکلے، آپ نے ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پاکستان کے ایک فلاح بھرے مستقبل کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا۔ اسمبلیاں بہرحال فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئیں۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، ہم عدالتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم سیاسی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم ذہن کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم ہر سطح پہ حق بات کر رہے ہیں، سچ کی بات کر رہے ہیں۔ آج روزنامہ دنیا میں ایک کالم نگار لکھتے ہیں، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے تو اس کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کا حق ہے۔ اس کو جلسوں سے روکا جا سکتا ہے، نہ تحریکیں اٹھانے سے۔ یہ سیاست میں کوئی انہونی نہیں ہے۔ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت نے جلسے کیے ہیں اور تحریکیں اٹھائی ہیں۔ تشدد البتہ ممنوع ہے۔ اس حق کا رکھوالا ہمارا آئین ہے۔ باہر نکلنا، سڑک پر چلنا، یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15، آئین کا آرٹیکل 17 ہمیں مل کر باہر نکلنے کا حق دیتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 19 ہمیں آواز بلند کرنے کا حق دیتا ہے۔ ہماری تحریک آزادی ان حقوق سے مرتب ہوئی۔ انگریز کے دور میں بھی یہ حق ہمیں دیا گیا۔ آج ہم سراہتے ہیں ان نفوس کو جو کل سڈنی میں باہر نکلے۔ 3 لاکھ کی تعداد میں لوگ نکلے غزہ میں مظالم کے خلاف۔ کچھ سال پہلے جب عراق پر حملہ ہوا تھا تو 10 لاکھ لوگ لندن شہر میں نکلے تھے، ہم نے انہیں بھی سراہا تھا۔ سچ کو کبھی تشدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تشدد سچ کو کھا جاتا ہے۔ پرامن اجتماع، سچوں کا پرامن اجتماع شکوہ ملک و دین ہوتا ہے۔ ہم شکوہ ملک و دین کے وارث ہیں۔ بہت شکریہ۔